فبأي آلاء ربكما تكذبان. آج اخلاق کا نا یہ بھی ایک عجیب سا، یہ دینداروں میں بہت زیادہ ایب نارملٹی ہے. معاملات میں آپ دیکھ لو، حقوق میں آپ دیکھ لو، جو مرضی کرتا رہے، سامنے والے کو آواز اٹھانے کی اجازت ہے ہی نہیں. وہ آواز اٹھائے گا تو لوگ کہتے ہیں بد اخلاق ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بد اخلاق. جھگڑے تو چونکہ میاں بیوی کے زیادہ ہوتے ہیں نا، تو مثالیں میں ان کی اس لیے زیادہ دیتا ہوں کہ وہ سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں، اور سمجھ میں اس لیے اور خود بھگت رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں زیادہ تر اس کی مثالیں دیتا ہوں. کیسز آتے ہیں شوہر نے بیوی کو مارا، ہاتھ اٹھایا، تو میرے پاس بہت آتے ہیں میاں بیوی کے کیسز نا. میاں بیوی دونوں آ جاتے ہیں، اس نے مارا، یوں کیا، اس نے ایسے کیا. تو میں پوچھتا ہوں کیوں مارا؟ تو وہ بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ مارا کیوں، ہاتھ کیوں اٹھایا؟ ہاتھ اٹھانا ہی غلط ہے. میں کہتا ہوں جب تک آپ ریزن نہیں بتاؤ گی کہ ہاتھ کیوں اٹھایا، میں کسی کو فیور بولو نہیں کروں گا. وجہ بھائی وجہ بتاؤ. وجہ اس کی یہ کہ بھائی ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو، ایسی بات کی ہو جو اتنی خطرناک ہو کہ اس پہ ہاتھ اٹھانا بنتا ہو. اتنی برداشت کسی کو ہم مکلف بنائیں کہ جو مرضی کرتے رہو، اس نے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے کسی قیمت پہ، یہ جا کے کسی اور کے پاس جا کے کیس لے کر جاؤ. بھائی یہ کیس ہمارے پاس نہیں لے کر آؤ. ہم ایسے پاگل تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ جو مرضی جو بھی کرتا رہے. عورت جو بھی شوہر کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے فار ایگزامپل، اور وہ یہ توقع رکھے کہ مرد ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اتنا پولائٹ نہ اسلام ہے نہ غیرت ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے اخلاق کی ترغیب نہ اسلام دیتا ہے اور نہ غیرت، اور نہ یہ پریکٹیکل لائف میں ممکن ہے. اسی طرح معاملہ الٹا بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بولو نا، الٹا بھی ہوتا ہے. شوہر کہتا ہے اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، عورت نے، بیوی نے. میں کہتا ہوں کس بات پر دی ہیں؟ گالیاں دینا اچھا کام نہیں ہے، نہ مارنا اچھا کام ہے، لیکن گالی کس بات پہ دی ہے وہ بات بتاؤ. بھائی کہہ رہے نہیں، بیوی کون ہوتی ہے شوہر کو گالیاں دینے والی؟ میں نے کہا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بھائی ریزن بتاؤ یار. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کام ایسا کیا ہو کہ 4 گالیاں اس نے دی ہیں، سن کے 8 گالیاں میں دے دوں آپ کو، اتنا غصہ ہے مجھے. تو یہ ہوتا ہے بھائی. ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا نا کہ میرا بیٹا میری اطاعت نہیں کرتا. حضرت عمر نے بولا کہ پوچھا کیوں باپ کی نہیں مانتے؟ باپ سے بڑھ کر کون سا رشتہ ہے؟ تو اس نے بتایا میرے ابا نے یہ کیا، میرے ابا نے یہ کیا، میرے ابا نے یہ کیا. حضرت عمر نے پھر اس بیٹے کی سائڈ لی ہے کہ تو نے زندگی بھر اپنے بیٹے کا کوئی بھی حق ادا نہیں کیا، کچھ تو تیری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا. تو ہر آدمی پیڑے کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے جب بھی اس طرح کے کیسز آئے کریں نا، ویڈیو لیک ہو جاتی ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے فون پہ اس کو، ایسے بھی ویڈیوز آتی ہیں میاں بیوی کی، شوہر بیوی کو گالیاں دے رہا ہے، ویڈیو لیک ہو گئی. اب عورت کہتی ہے دیکھو یہ ہے میاں، یہ کیا کر رہا ہے، یہ اس کی ریکارڈنگ ہے، گالیاں سنو گالیاں. لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ کتنا گندا میاں ہے. او بھائی گالیاں تو آ گئی آپ کے سامنے، جس بات پر گالیاں آئی ہیں وہ بات آپ کے سامنے نہیں ہے. ایسی لیک ہو جاتی ہیں ویڈیو کہ بیوی شوہر کو گالیاں دے رہی ہے. آج کل چونکہ کالز ریکارڈ کرنا آسان ہے، تو میاں بیوی کے جھگڑوں میں سب ایک دوسرے کی کالز ریکارڈ کر کے مارکیٹ میں پھینک رہے ہوتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے؟ اور پھر لوگ سن کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. ابے کیسی عورت ہے، اپنے میاں کو کیا دے رہی ہے؟ گالیاں. استغفر اللہ، یہ تو بڑی بری عورت ہے. او بھائی تحقیق کرو کس بات پہ گالیاں دی ہیں. ہو سکتا ہے جس بات پہ گالیاں دے رہی ہو تو اس میں یہ کم گالیاں بنتی ہوں. ٹھیک ہے؟ ابھی تو صرف اس نے اس کو دی ہیں، اس کے رشتہ داروں کو بھی بنتی تھی گالیاں. وہ بلب کے رشتہ داروں کو بھی گالیاں دی تھی نا، صرف بلب کو تھوڑی دیا گالیاں. جب لائٹ جاتی ہے تو لوگ صرف بلب کو گالیاں نہیں دیتے، بلب کے رشتہ داروں کو بھی گالیاں دیتے ہیں. تو دینی نہیں چاہیے گالیاں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن بات ہے نا کہ گالیاں دینا جہاں برا ہے تو ایسا کام بھی تو برا ہے نا جس پہ اتنی گالیاں سننے کو مل رہی ہیں. ایک خاتون
کہ داماد نے اس کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا، غلط کام ہے، میں ہاتھ اٹھانے کو پروموٹ نہیں کرتا، کہیں آپ یہ سمجھیں کہ شوہروں کو چاہیے بیویوں کو ماریں، ایسا نہیں ہے، لیکن عورت تھی سمجھدار، بیٹی نے گھر آ کے بتایا میرے میاں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ آج کل تو عورتیں اور گھر مائیں تباہ کر دیتی ہیں، تو ماں نے کہا بیٹا دیکھ شوہر نے ہاتھ اگر اٹھایا ہے نا تو کوئی تو بات ہوئی ہوگی۔ فوراً کیا کرتے ہیں، فون گھما کے داماد کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا آج کل مارکیٹ میں، اٹھا گیا تو نے ہاتھ کیسے اٹھایا، ہوتا کون ہے تو؟ پہلے تحقیق کر لو بھائی، بولا کیا ہے اس نے؟ ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو بولو بھائی کیوں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہاتھ اٹھایا جائے، اور اگر غلط بھی ہے تو اتنی غلط تھوڑی ہے کہ ہاتھ اٹھایا جائے۔ تو بس جذباتیت کا شکار ہیں، افراط و تفریط ہے، پولائٹ بننے کے چکر میں سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے، صحیح ہے نا؟ یہ اسلام کے اخلاق نہیں ہے، ہر چیز بیلنس ہے اسلام میں، ہر چیز۔ کتنا پیارا اصول ہے، بچے کو 7 سال کی عمر میں محبت سے سمجھاؤ، مارنے کی اجازت نہیں ہے، چھوٹا ہے بھائی، نماز پڑھے ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، 10 سال تک برداشت کرو، 3 سال تمہارے پاس ہیں محبت کے لیے، 10 سال میں بھی نماز نہیں پڑھتا تو اب انسان لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں سمجھتے، اب ہاتھ اٹھانا پڑے گا آپ کو، اب نہیں اٹھائیں گے تو یہ پولائٹنس نہیں ہے، یہ آپ کے نالائق ہونے کی، بولو نا بھائی، دلیل ہے، آپ کے نالائق ہونے کی دلیل ہے۔ تو ہر چیز میں ایسا ہے، ہر چیز میں، ہر معاملے میں، آپ کا ملازم ہے صحیح کام نہیں کر رہا، ٹائم پہ نہیں آ رہا، بزنس کا بیڑا غرق کر دیا، محبت سے سمجھاؤ، تمیز سے، 2-4 دفعہ کے بعد چل بھائی چھٹی تیری، نکل پتلی گلی سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فیکٹری ہے، ہم نے کو عیدی سینٹر تھوڑی کھولا ہوا ہے ہم نے یہاں پہ۔ ہمارے ایک رشتہ دار فیصل آباد میں، ان کی فیکٹری تھی کپڑے کی، مجھے لے گئے، ویسے مجھے شوق بھی ہے چیزیں دیکھنے کا، کیسے بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو ملازم بڑے تمیز سے کام کر رہے ہیں، میں نے کہا پہلی دفعہ دیکھا ہے ملازم اتنی تمیز سے، انہوں نے کہا ٹھڈے مار مار کے ان کو انسان بنائے، ٹھڈے مار مار کے کیا بنائے، کہہ رہے بیٹھے رہے، کہتے تھے جب آتا تھا سو رہے ہوتے تھے، کام ہی نہیں کرتے، دہاڑی پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، کمیشن پہ کام ٹھکا ٹھک ہوتا ہے، دہاڑیوں پہ کام ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ٹھڈے وڈے نہیں مارے، تمیز، اصل تو تمیز ہی ہے، لیکن تمیز کی بھی ایک کیا ہے میرے بھائی، حد ہے، حد ہے تمیز۔ تو مسلمان چونکہ ہماری زندگیوں میں بیلنس ہی نہیں ہے، اصل تو اخلاق ہی ہیں، یاد رکھو، اصل کیا ہے، یہ نہیں کہ اصل سختی ہے، اصل کیا ہے، جو کام اخلاق سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا، اسلام نے اصل تو اخلاق سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ گالیاں، ٹھڈے، یہ کوئی تہذیب نہیں ہے، مار دھاڑ، گھروں میں چیخو پکار، گالیاں دے رہے ہیں رشتہ داروں کو، گالیاں بلب کے رشتہ داروں کو، بھائی کہ لائٹ اگر جا رہی ہے تو گالیاں دینے سے لائٹ تھوڑی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ نہ بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینے سے لائٹ آئے گی، نہ بلب کو گالیاں دینے، آپ کی زبان کیا ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ تو اصل